نے مجھے دی ہے، سالوں سے دیتے آئے ہیں. مجھے صرف اتنا کہنا ہے، میں پہلے بھی اپنے اشعار کے ذریعے جواب دے چکی ہوں کہ اس کا کرم ہے، لیکن ایک شعر کے ذریعے واپس کہنا چاہوں گی کہ میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے. میرا ہر ایک کلام خدا کا کمال ہے، ورنہ قلم میں ہاتھ میں لینا محال ہے، ورنہ قلم میں ہاتھ میں لینا محال ہے. تو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. بہت شرمندگی محسوس کرتی ہوں میں، اور کیونکہ یہ اردو گھر کا مشاعرہ ہے، اور مشاعرے تو ہم بہت پڑھتے رہتے ہیں، ہر طرح کے پڑھے آنکھوں کے بیچ آتی رہی ہوں، لیکن ایک قطع ہو گیا مجھ سے، تازہ ابھی ہو گیا، تو وہ سب سے پہلے نظر کرنا چاہوں گی. اردو گھر سے سب سے پہلے میں اردو کا وہ قطع نظر کرنا چاہوں گی جو سالوں پہلے میں نے سنایا تھا، اور جس کو آپ نے جس کی وجہ سے بہت محبتیں دی تھی، کہ 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب. 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، محفل فطرت میں ہنگامہ ہر سو ہو گیا. چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کہکشاں، چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کہکشاں، جب وہ یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا. جب وہ یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا. جب وہ یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا. ایک قطع ہوا ہے یہاں پہ کہ دیکھیے، فضا میں امن ہے یہ ایسا شہر ہے. فضا میں امن ہے، ناندیڑ کی نظر کر رہی ہوں، اردو گھر کی نظر کر رہی ہوں. دیکھیے اس کے ناندیڑ شہر کی خاصیت کی، اور میں نے کہا تھا کہ اس بار 2 خاص وجہ ہیں کہ ایک تو آپ کی کتاب کا اجرا اور عورت کے ہاتھ سے عورت کا اجرا. ورنہ تو مشاعروں کے منچ پہ جب بیٹھتے ہیں تو مرد شعراء بھی جب شعر سناتے ہیں تو مردوں کی نظر کرتے ہیں، عورت والے شعر بھی مردوں کی نظر کرتے ہیں. تو یہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا. میں نے پہلے ایک شعر کہا تھا کہ ادب کے منچ پر نسوانیت کی پیروی کرنے، ادب کے منچ پر نسوانیت کی پیروی کرنے چلی آئی کہ عورت کی نظامت بھی ضروری ہے. تو آپ ناظم مشاعرہ بھی ہیں، تو ناندیڑ کے نام ایک قطعہ سب سے پہلے پیش کرنا چاہوں گی کہ فضا میں امن ہے یہ ایسا شہر ہے، یہاں ادب و ثقافت سخن کا اثر ہے. فضا میں امن ہے یہ ایسا شہر ہے، یہاں ادب و ثقافت سخن کا اثر ہے. یہ سکھوں کے گروؤں کی ہے پاک بھومی، یہ سکھوں کے گروؤں کی ہے پاک بھومی. یہ گروؤں کا گھر ہے، یہ اردو کا گھر ہے. یہ گروؤں کا گھر ہے، یہ اردو کا گھر ہے. یہ گروؤں کا گھر ہے، یہ اردو کا گھر ہے. دیکھیے مشاعروں سے ہٹ کے کلام سناؤں گی. مجھے جانا ہے دوسرے مشاعرے میں بھی، لیکن میں جس جگہ کی ہوتی ہوں پھر اسی جگہ کی ہوتی ہوں، وہیں کی ہوتی ہوں. لیکن مجھ پہ بے وفائی کا تمغہ بھی نہ لگے، یہ بھی آپ لوگوں سے چاہتی ہوں. اور یہاں بھی مجھے یہ لگے کہ پورا ناندیڑ یہاں پہ آ گیا ہے اس اردو گھر میں. ثبوت دیجیے گا، جیسا ہم ہزاروں لاکھوں کی اس میں پڑھتے ہیں، ثبوت ملنا چاہیے کہ ناندیڑ بیٹھا ہے یہاں پہ. ارشیا صاحبہ، میں آپ نے جو یہ طواف عالم کتاب لکھی ہے، عورت خود اپنے آپ میں ایک عالم ہے. اور اس عورت کا طواف کر لے تو اس کی مشکلوں کا اندازہ ہوتا تو تھر تھر کانپنے لگ جائے کہ کتنی مشکل کے ساتھ ایک عورت باہر نکل کے کام کرتی ہے اور سیڑھیاں چڑھتی ہے کامیابی کی. اور خاص طور سے ادب سے اگر تعلق رکھتی ہے تو لوگوں کی ذہنیت رہتی ہے کہ وہ مس ورلڈ ہو سکتی ہے، اچھی سنگر ہو سکتی ہے، اچھی ڈانسر ہو سکتی ہے، لیکن اچھی ادیبہ آج بھی ذہن قبول نہیں کرتا ہے. مجھے کہنے میں کوئی بھی اس میں شرمندگی نہیں ہے. ایک نظم کہی تھی زنجیر فرائض کی، جو میں نظر کرنا چاہتی ہوں اور آپ کی نظر کرنا چاہتی ہوں. نہ جانے کتنے خوابوں کو مجھے الفاظ دینا ہے، نہ جانے کتنے خوابوں کو مجھے الفاظ دینا ہے. تصور کی دھنک سے رنگ بھرنا ہے خیالوں میں، مگر حالات کی مجبوریاں جب روک لیتی ہیں اندھیرا چھانے لگتا ہے تخیل کے اجالوں میں. مگر حالات کی مجبوریاں جب روک لیتی ہیں اندھیرا چھانے لگتا ہے تخیل کے اجالوں میں. میری فکر سخن جب مائل تخلیق ہوتی ہے، کبھی بچہ بلکتا ہے، کبھی چوکا بلاتا ہے. کسی کا کام جیسے چل نہیں سکتا بنا میرے، یہ احساس زیاں پہم مجھے چرکے لگاتا ہے. یہ احساس زیاں پہم مجھے چرکے لگاتا ہے. شہر سے شام تک گھر میں ہزاروں کام ہوتے ہیں، بھلا عورت کی قسمت میں کہاں آرام ہوتا ہے. جو باہر بھی نکل
क्या लिखूं, कहाँ बैठूं, किधर जाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या लिखूं, गजल बुनूं, वखाऊं शेर, बेलन या तवा लिखूं। कहाँ बैठूं, किधर जाऊं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या लिखूं, गजल बुनूं, पकाऊं शेर, बेलन या तवा लिखूं। मेरा तो ज़ौक़ भी फैशन, मेरा हर शौक आवारा, तबस्सुम तो दिखावा है, तखय्युल जैसे नाकारा। कहाँ गुलशन, कहाँ चौका, कहाँ बर्तन, कहाँ सौदा, दिलों के रेत में है दिल, नमकदानी में सैयारा। दिलों के रेत में है दिल, नमकदानी में सैयारा। मिलेगी झाड़कों में और कड़ाही में मेरी गजलें, कहीं कुछ अत्व की गजलें, कहीं कुछ अत्व की गजलें। तसव्वुर कूड़े दानों में कहीं बिखरा पड़ा होगा, चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। चरागा हो रही होंगी कई चूल्हे चढ़ी गजलें। तो मुझे खुसरो के और मीरा के दोहों में पनाहें दे, नई फिक्रों, नई सोचों, नई मंजिल की राहें दे। बना बेशक मुझे मौजू आटे दाल रोटी का, जो देखे फिक्रे गालिब को मुझे ऐसी सलाहें दे। और खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे, खुदा बख्शी है जब नेमत मुकद्दर भी यही लिख दे। मेरी पेशानियों हाथों की रेखाएं नहीं लिख दे। मैं घरों दफ्तरों की फाइलों में दर्ज ही क्यों हूँ, मुझे बस शायरी, बस शायरी, बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी, बस शायरी, बस शायरी लिख दे। मुझे बस शायरी, बस शायरी, बस शायरी लिख दे। मैं ये गजल के 3-4 अशआर सुनिए, जिस नज़्म का पढ़ूंगा यहाँ से तो आज कहना बनता भी है, सुनिएगा। 3-4 मैं आपके लिए घर घर लफ्ज़ आ रहा है तो एक शेर के लिए सुना है कि मेरी जमी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूँगी। मेरी जमी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी में सच संवर कर गजल कहूँगी। मेरी जमी पे वो जख्म देगा तो खून से तर गजल कहूँगी। अगर लगाएगा सुर्ख बिंदी में सच संवर कर गजल कहूँगी। और खामोशियों के समंदरों का जरा किनारा तो ढूंढने दो, मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुँच कर गजल कहूँगी। मैं एक तन्हा जजीरा पालूं वहीं पहुँच कर गजल कहूँगी। और तेरी सदारत, तेरी सखावत का है, सुनिएगा, खास तौर पर मैं सुनाना चाहूँगी कि उसे मकानों की आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी एक घर की। उसे मकानों की आरज़ू थी, मेरी तमन्ना थी एक घर की। तेरी ज़मीन पर, तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूँगी। तेरी ज़मीन पर, तेरे मकान पर मैं आज बेघर गजल कहूँगी। लेकिन आज मेरी ये गजल बाहर हो गई कि मुझे उर्दू घर में जो है यहाँ पे सुनाने का मौका मिला। तो मेरा ये शेर आज से मेरा मलाल गया कि मैंने घर में सुनाया है, और इतने खूबसूरत उसमें है कि मैं आज बेहद गजल गाऊंगी। और कफस में अफ्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के, मेरी तमाम जितनी भी मेरी बहनें बैठी उनकी गजल कर रही हूँ कि कफस में अफ्तार कब तलक तू रखेगा खुशबू छुपा के मेरी। चटक गई जो ये शीशियाँ फिर बिखर बिखर कर गजल कहूँगी। चटक गई जो ये शीशियाँ फिर बिखर बिखर कर गजल कहूँगी। और अगरचे महफिल की शान भी हूँ, वकार अपना रखूँगी कायम। अगरचे महफिल की शान भी हूँ, वकार अपना रखूँगी कायम। उसे यकीन है कि मैं हया हूँ, समझ संभल कर गजल